ڈرامے کا اختتام ہونے کے قریب ہے اور عمر اور نازو کو اپنی سزائیں بھی ملتی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو ابھی تک بھی شاید سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ کبھی کبھی عقل پہ اسی طرح پردہ پڑ جاتا ہے کہ جب آپ کو سزا بھی مل رہی ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے غلطی کیا کی ہے۔ عمر کے ساتھ تو جو اب ہوا ہے یہ بہت ہی پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی ہو گیا، یہ بھی بہت اچھی بات ہوئی۔ جس دولت اور پیسے کا غرور تھا وہ سب کچھ تو خاک میں مل گیا، اور عمر کی یہ حالت دیکھ کے کسی کو ترس تو کیا آئے گا، بلکہ سب کو خوشی ہی ہو رہی ہے کہ اس کو اس کے کیوں کی سزا مل رہی ہے، جیسا اس نے مریم جیسی انوسینٹ لڑکی کے ساتھ کیا۔ ساری زندگی اس کے اوپر ظلم ہی کرتا آیا اور اسے کبھی احساس تک نہیں ہوا کہ اس نے کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ عمر کا ایسا بدلہ تو بنتا ہی تھا، اور اب نازو، جس کو عمر کے اوپر ہی مان تھا کہ وہ اپنے سارے دکھ اس کو شیئر کرے گی اور وہ پورے زمانے سے لڑ جائے گا، لیکن اس عمر کو تو نازو نے خود ہی اتنا توڑ دیا ہے اور اتنا بے حس بنا دیا ہے کہ وہ نازو کی باتیں سن کے بھی چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور نازو سے کہہ دیتا ہے کہ فی الحال تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، تمہاری باتیں پھر کبھی سنوں گا۔ نازو کا دل تو وہیں بیٹھ جاتا ہے کہ اگر عمر بھی اب میری باتوں پہ یہ ری ایکشن دے گا تو کسی اور بھائی سے تو کیا ہی امید کرنی۔ اور جب فیکٹری جل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ نازو اپنے بھائی کو حوصلہ دے، سندس کی طرح بڑا پن دکھا کے کہہ دے کہ میرا گھر آپ بھیج دیں، ویسے بھی وہ آپ نے اور بابا نے ہی مجھے گفٹ دیا تھا، میں اس کی حقدار تو بالکل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس گھر میں رہتی ہوں، تو اس وقت وہ گھر بیچ کے آپ اپنا نقصان پورا کر لیں۔ الٹا نازو کو تو یہ ٹینشن ہو گئی ہے کہ کہیں وہ گھر نہ بک جائے جو میرے نام لگا ہے، اس لیے فوراً سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ کیسے اس گھر میں رہا جائے۔ اب اس گھر میں رہنے کے لیے روحان کے ساتھ بھی پیچ اپ کرنے کا سوچ لیتی ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ گھر بکنے سے بچ جائے گا۔ نازو اس قدر خود غرض لڑکی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں گھر سے بھاگ جانا چاہتی ہے تاکہ اس کی جان تو چھوٹ جائے۔ وہ اپنی خود غرضی میں روحان کے گھر پہلی دفعہ پہنچ جاتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری محبت میں ہی خود سے تمہیں منانے آ گئی ہوں، حالانکہ میں تم سے ناراض تھی۔ اب بندہ پوچھے کہ نازو کی ناراضگی بنتی ہی کہاں تھی؟ بہرحال روحان تو اب نازو کی ساری اصلیت جان چکا ہے اور اب اس کے دل میں نازو کے لیے تھوڑی سی بھی محبت باقی نہیں رہی۔ وہ تو نازو کو صاف منع کر دے گا کہ تم چپ چاپ اپنے گھر میں اکیلی ہی جا کے رہو یا پھر یہاں سے تو چلی جاؤ، مجھ سے اب کوئی بھی امید مت رکھنا۔ اور نازو بیگم، جو کہ اپنی انا کو کچل کے روحان کو منانے گئی تھی، اس سے اتنی انسلٹ تو برداشت ہی نہیں ہو پائے گی، وہ تو فوراً الٹے قدموں گھر واپس لوٹے گی۔ لیکن واپس آ کے جب وہ راہم اور ابریش کو ایک ساتھ خوش بیٹھا دیکھے گی تو اس کو دوبارہ سے غصہ آ جائے گا کہ کہاں اس کا بھائی مجھے اتنے نخرے دکھا رہا ہے اور کہاں یہ میرے بھائی کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہی ہے۔ راہم بھی نازو کو جب غصے میں دیکھتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ تم تو اپنے سسرال گئی تھی، پھر آخر اتنے غصے میں واپس کیوں آئی ہو؟ نازو بجائے اس کے کہ کوئی صفائی پیش کرے، راہم کو ہی غصے سے ڈانٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو اپنے سسرال والوں کے چمچے ہو اور غلام ہو بیوی کے، اور اس کے بعد سیدھی ابریش کے اوپر جھپٹا لگاتی ہے اور اسے کھینچ کے وہاں سے اٹھا دیتی ہے اور اسی کو ہی بلیم کرتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی چال بازیاں ہیں، اور اسے کہتی ہے کہ میرے بھائیوں اور میرے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی فساد کی جڑ تو تم ہی ہو، لیکن میں آج اس فساد کی جڑ کو اکھاڑ پھینکوں گی اور تمہیں اس گھر میں اور زیادہ رہنے نہیں دوں گی۔ نازو اندھا دھند ابریش کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتی ہے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک طرف تو صباحت بیگم اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف لگتا ہے کہ راہم ہی آگے بڑھ کے نازو کے منہ پہ زوردار تمانچہ رسید کرے گا اور اس کے بعد نازو کو کہے گا کہ میں عمر بھائی کے جیسا نہیں ہوں جس کی بیوی کے اوپر تم جو مرضی الزامات لگاتی رہو، وہ چپ کر کے تمہاری ہر بات پہ اندھا یقین کر لیں اور بدلے میں اپنے ہی رشتے کو نقصان پہنچائیں۔ آخری کچھ ایک ساتھ دیکھ کے تو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے۔